گلے جی پورا کر دینا ہے. اچھا مسواک یا ٹوتھ پیسٹ؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور میرا تو اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ مولویوں نے مسواک کے اوپر زور دیا ہوا ہے, دانتوں کی صفائی پہ زور نہیں دیا ہوا. ان سے پوچھیں یہ مسواک ان لوگوں کے لیے تھی جن کی غذائیں بڑی نارمل تھی. جو آج کل ہم جس طرح کی یہ لیچڑ قسم کی غذائیں کھاتے ہیں اور وہ اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں اور ایسی لیسدار چیزیں ہیں, اس میں تو ٹوتھ پیسٹ کرنا بسا اوقات اور ماؤتھ واش استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اسلام میں دانتوں کی صفائی کے اوپر زور ہے, مسواک کے اوپر نہیں ہے. اب ان کی پکی بھی علماء کو میں نے دی ہے. ان سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام صابن استعمال کرتے تھے یا مٹی استعمال کرتے تھے نہانے کے لیے؟ مٹی. لیکن مٹی پہ کبھی زور نہیں آپ کو نظر آئے گا. مسواک پہ نظر آئے گا, ادھر بھی لٹکائی بھی ہوگی, ادھر بھی لٹکائی ہوگی, کان پہ بھی رکھی ہوگی. اور مسواک انہوں نے اس طرح پریزنٹ کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں یار کڈی وڈی سنت ہے مسواک. پھر مٹی کے اوپر بھی آپ زور دیں نا, ادھر کہیں گے نہیں جی مسجد تو صفائی تھا تو ہم وہ. ٹوتھ برش کرنا اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا بھی ثواب ہے مسواک کی طرح. مسواک کی طرح, جتنا نہیں میں کہہ رہا, میں مولویوں سے بچنے کے لیے کی طرح, یعنی اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی. مجھے لگا تھا آپ کہیں گے کہ برابر ہی. میں آپ سے ڈرتا نہ ہوں تو میں زیادہ ہی کہہ دوں, کیونکہ بعض اوقات صفائی ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے مسواک کی نسبت. اور آج کل تو اتنی ڈینجرس قسم کی مسواکیں آئی ہوئی ہیں جو کیمیکلز کے اندر ان کو سٹور کیا ہے انہوں نے پلاسٹک کے اندر. میں تو 2-4 بار رسک لیا تو میرے تو ہونٹ ہی کتنے دن, آپ دیکھیں پتہ اسپرٹ لگایا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ جو پیکٹس میں بک رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ہونٹ ہی چھیل کے رکھ دیتی ہیں. اور دیکھیں اللہ کو بھی یہ بات پتہ تھی اور دانتوں کی صفائی پہ ہی زور دیا کہ آج مسواکیں مینیج نہیں ہو رہی ہیں اس طریقے سے. اگر ہر بندہ مسواک لینا شروع کر دے نا, یہ دکانیں تھوڑی پٹ دیں گی آپ کے لیے. یہ ٹوتھ برش ہیں جو مشینیں بنا کے, جیسے آج موچی اگر آپ کی جوتیاں بنا رہے ہیں پھر تسی نہ ننگے پیری پھرو گے. یہ مشینوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. سورسز اللہ نے کھول دی. جہادی تنظیمیں زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں یا فلاحی تنظیمیں؟ جہاد تو پرائیویٹائز ہونا نہیں چاہیے. ہم تو بار بار پیٹتے رہے, غامدی صاحب روتے رہے, اس قوم کو یہ بیانیہ سمجھ نہیں آیا. آج سارے کہہ رہے ہیں کاؤنٹر نیریٹو, کاؤنٹر نیریٹو, کاؤنٹر نیریٹو. صرف حکومت ہے. آپ پتہ ہے پاکستان نے اپنی 70 سالہ پالیسی چینج کر دی ہے اب آ کے, اور کہہ دی جہاد صرف حکومت کا کام ہے. جب لوگ کہہ رہے تھے, ایکٹیویسٹ کہہ رہے تھے, غامدی صاحب جیسے سمجھدار لوگ, اس وقت لوگ کہتے تھے جہاد کے منکر ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ کوئی نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا. ہم تو 2012-13 سے ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ تھوڑے گاٹے فٹ ہو جان گے. اور دیکھو نا کیسے فٹ ہوئے ہیں, یعنی بڑی مصیبت پڑ گئی ہے. کیونکہ جب آپ بندوق کسی کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور وہ پھر اس کو اگر کوئی زیادہ تنخواہ دے گا وہ ادھر چلا جائے گا. تا وقت ہے کہ اس کو فوج میں انگیج کیا جاتا. فوج ایک ادارہ پاکستان نے بنایا ہوا ہے, فوج کا ہی کام ہے, اور کسی کا کوئی کام نہیں کہ بندوق اٹھا کے تو جناب وہ یہ کام کرنا شروع کر دے. جس کا کام اسی کو ساجے اسی کو کرنا چاہیے. تو جہادی تنظیموں کا تو کوئی کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے جی اسلام کے اندر. ہاں حکومت کے انڈر جو فوج کا معاملہ ہے وہ حکومت کی اجازت سے کرے گی. وہ بھی میں سیدھا کہوں گا کہ حکومت کی اجازت کے بغیر فوج کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ بعد میں پرائم منسٹر کو جا کے پاؤں پکڑنے پڑ جائیں امریکہ کے کہ ہن ساڈا کام پہ گیا, ہن ساڈا کچھ جان چھڑاؤ. تو وہ کنسنسس کے ساتھ چیز ہونی چاہیے. آپ ڈیموکریسی کیا جی میں ڈیموکریسی کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں اس کے اوپر, اور میں مارشاء اللہ کو ملوکیت سمجھتا ہوں. اور یہ تو آپ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئی ہے. جو چیز, کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک آئین کے تحت ہے نا, تو ہم آئین کے پابند ہیں. اگر آئین سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا تو پھر اس کو پہلے اس پاکستان سے باہر نکلنا ہوگا. جیسے اگر آپ نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کرنی ہے پھر آپ اسلام سے پہلے باہر نکل کے ہم سے یہودی عیسائی بن کے بات کریں, پھر ہم آپ کو قرآن پہ قائل کریں گے. اگر ایک پاکستانی نے پاکستانی نظام کے اوپر بات کرنی ہے پھر وہ آئین کے تحت ہی بات کرے گا جو کنسنسس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ مشرف صاحب والا معاملہ نہیں ہے کہ جی وقت پڑے تو آپ یہ اس طریقے وقت پڑے تو قرآن و حدیث چینج کر دیں تو آئین کو بھی پیچھے پوچھ جان نہیں. جی میرا اسلامک ڈیموکریسی پہ مسئلہ 87 ریکارڈڈ ہے. بالکل میں بڑا شدت سے حامی ہوں, اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے آرمی چیف کا بھی بیان آیا ہے کہ ڈیموکریسی چلنی چاہیے, اور وہ بڑا پازیٹیولی, ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ ہے, جو یہ کنسنسس بننے شروع ہوئے ہیں, اور تو ہم تو بڑے خوش ہیں اس مسئلے کے اوپر. اور فلاحی تنظیمیں جو ہے نا, فلاحی تنظیمیں بھی وہ جو فلاحی کام کر رہی ہوں, یہ نہ پیسہ لے کے تو اپنی تجوریاں بھر رہی ہوں, جیسے عیدی والے کام کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ان کی جماعت اسلامی والوں کی, اور فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی بہت اچھا کام کر رہی تھی, لیکن چونکہ اب گورنمنٹ نے اس کو قلعدم کر دیا ہے,
اس لیے میں اس کا نام سکپ کرتا ہوں. تعریف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ ڈلیور کیا. وہ ان کی خدمات اپنی جگہ رہیں گی, ان کے قلم یا ان کی حرکات کی غلط ہونے کی وجہ سے ہم پرانی چیزیں ان کی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. انہوں نے کشمیر کے معاملے میں جو کچھ یہاں پہ زلزلہ آیا, بہت خدمات ہیں مسجدیں بنانے میں اور چیزیں کرنے میں. اب بھی آج گورنمنٹ ان سے راضی ہو جائے, ان کو یعنی ان کی پابندی اٹھا لے تو ہمارے بھائی ہیں. اچھا علی بھائی, جاہل تقلید کرے یا تحقیق کرے؟ جاہل کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی مسلمان جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ جاہل ہے تو وہ انشاءاللہ دوزخ میں ہی جائے گا, کیونکہ مسلمان کو تو بیسک علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے. یہ حدیث تو ابن ماجہ میں یہ ضعیف ہے ویسے, لیکن اس بات میں اجماع ہے کہ مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کیا وضو غسل, یہ وہ جاہل کہاں سے ہوگا؟ مسلمان تو جاہل ہو. اگر میں یہ لوں اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس کو, یہ تو پھر بہت ایک تھیوریٹیکل کیس ہوگا. تو لکھنا پڑھنا سیکھے, ظاہر ہے وہ جنت کے لیے کی تگودو کے لیے پیدا ہوا ہے نا, تو کوشش کرے وہ. یا جو لکھے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کنسنسس کے ساتھ لے کے چلے. لکھا پڑھا نہیں ہے وہ تو ان پڑھ میں آئے گا نا, جاہل تو وہ ٹرم میں آ جائے گا. او یار, یہاں پہ تو جو حافظ قرآن ہے اس کو بھی ان پڑھ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے, اگر اسے پرائمری نہیں کی ہوئی ہے. اچھا اہل کتاب یا اہل بدعت, کیا کون بہتر ہے؟ اہل بدعت مسلمان لفظ بولے نا, ہاں مسلمان. ظاہر ہے اہل بدعت مسلمان ہی بہتر ہے. بہت سے لوگ اب بتایا تھا میرے دوست میں, وہ اہل کتاب کو سے شادی کرنے کو تیار ہیں, لیکن اہل بدعت کو ہٹا کے وہ کہہ رہے ہیں اہل. یہ تقوی کا حیض ہے اور گمراہی اپنے عروج پہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی شخص جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک قبلہ اہل قبلہ ہے جو کافر نہیں ہے, اس کے اوپر کسی کافر کو پرائورٹی دے رہا ہے. تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ کیا کریں نا. میں اب وہ اور طرف چل پڑوں گا, چھوڑیں. اچھا دعا اپنی زبان میں کریں یا عربی زبان میں, مطلب نماز کی بات میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے جو تعلیم کی ہے نا دعائیں اپنی زبان کے اندر, ان کی زبان کے اندر, وہ اللہ کو محبوب ہے. عربی ایک محبوب زبان ہے, تو ان دعاؤں کے ترجمے یاد کریں. کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ ان کے شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں. اچھا شادی کی عمر آپ یہ بتائیں کیا آئیڈیل ہونی چاہیے, 18 سے 24 یا 24 سے 30؟ اس طرح تو کوئی یعنی وہ ڈیفائن حالات و واقعات ہیں. دیکھیں نا, جس کی استطاعت ہے تو وہ کرے نا. استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے جو بخاری مسلم میں ہے. دوسری استطاعت تو ظاہر اس میں ہے ہی ہے, تبھی کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھ کے وہ اپنے شہوت کو ٹھنڈا کرے. حالات و واقعات دیکھیں کہ جو اسٹیبلٹی ہے, تو میرا خیال ہے آج کل تقریباً کوئی 25 سال تو ہو ہی جاتے ہیں مرد کے لیے. بچیوں کی جلدی شادی 20 تک کر دینی چاہیے. ہاں جی. اچھا مسجد پر خرچ کریں یا غریبوں پر, زیادہ کس پر خرچ کریں؟ مسجد میں تو بالکل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہ آپ سے چھین کے لے جائیں گے اپنے حصے کا, بے فکر ہے آپ. مسجد کبھی نہیں دیکھی آپ نے کہ مسجد بند ہوگی ہو کبھی بجلی کا بل کی وجہ سے, یہ وہ آپ کے گھر سے آ کے لے جائیں گے. غریب آدمی جو ہے نا اس کو پرائورٹی آپ دیں, اور مسجد میں کم از کم جہاں آپ وضو غسل کرتے ہیں یعنی وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں, تھوڑا بہت اس چندے میں ڈالتے رہیں, ضرورت سے زیادہ نہ کریں. وہ تو جمعے دن آپ سے خود چھینے گا, وہ آگے بندے کو پھیرے گا. اگر نہیں ہوگا اور وہ کٹنے لگے گا, اگرچہ مسجد کا بل 40,000 جو ہے اس میں سے 10,000 مسجد کا ہوگا, 30,000 امام مسجد نے اپنے گھر میں یوز کیا ہوگا, لیکن وہ آپ کے گھر سے آ کے لے جائے گا. آپ بے فکر رہیں, مسجد والے بھوکے نہیں مرتے, اور ٹینشن نہیں لینی تسی. اگر سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شلوار قمیض زیادہ بہتر ہے یا عربی جبہ؟ عربی جبہ جو اس وقت چل رہا ہے واللہ عالم یہ کہ ہاں سے سنت ہے, کیونکہ حدیثوں میں تو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں حدیث ہے کرتا پسند فرماتے تھے. تو یہ عربی جبہ والوں نے تو یہ کرتا ختم ہی کر دیا, یہاں انہوں نے بٹن لگا لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی تو آستین کھلی ہوتی تھی کرتے کی, اور باقی یہ چاک وغیرہ جو ہے اگر سائڈ سے بند ہوتے ہیں اس میں یعنی بھاگنا مشکل ہوتا ہے. پتہ نہیں پھر وہ جہاد میں کس طرح بھاگتے ہوں گے, اگر وہ بند ہوتے ہیں اس میں تو بھاگنا مشکل ہوتا ہے. یہ جبے اور یہ جو آج کل جو سرخ رومال ہے یہ عرب کی ٹریڈیشن ہے. اور سب سے بڑا تو میں سرخ رومال کی بات کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی پگڑی تو بخاری مسلم میں آئی ہے, اس کے رنگ بھی آئے ہوئے ہیں, تو چلو ان کو کہ سرخ ہی پگڑی باندھ لیں, آپ نے سرخ رومال ہی ضرور رکھنا ہے. تو امام کعبہ نے پگڑی تو نہیں باندھی. یہ بہت واضح نشان ہے کہ پگڑی سے یہ سارے عربی محروم ہو چکے ہیں. میں نے تو کم از کم عرب کی مسجدوں میں کسی کو نہیں دیکھا پگڑی باندھے ہوئے. یہ تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں سنت ہے, یہ چھوٹ چکی ہے. باقی لگتا ہے انہوں نے اپنی جاری کرتا رہے لباس جڑے. اچھا علی بھائی آخری سوال یہ بالکل یہ بتائیں کہ زیادہ نقصان اسلام کو کس چیز سے پہنچا ہے, ضعیف احادیث سے پہنچا ہے یا خوابوں کی شریعت سے پہنچا؟ نہیں, اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے.
اگر قرآن کو یہ پکڑ کے رکھتے نا تو مزاج اللہ کا سمجھ آ جاتا ہے ان کو. حدیثوں کے صحیح ضعیف حدیث خود بول رہی ہوتی کہ یار منو کڑیا کسی نے. جب یہ حدیث ہے ایک گھڑی بھی کہ جب تمہیں مصیبت ہو تو جا کے قبر والوں سے مانگ لو, یہ کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, لیکن سفیان نے لکھی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا. قرآن اس نے پڑھا ہوتا تو عقیدے تو صحیح ہوتے. جب فقہا اور محدثین کی یہ ٹسل شروع ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے قرآن پاک بیک فٹ پہ چلا گیا. اب دیکھیں ساری پرانی بحثیں آپ کو فقہی بحثیں ملیں گی. میں کیوں بار بار قرآن اٹھا کے دکھا رہا ہوتا ہوں, آیت پہلے کوٹ کرتا ہوں پھر حدیث کوٹ کرتا ہوں, وہ اسی لیے کہ قرآن کے اوپر امت کو لے گیا. اور یہ میں کہتا ہوں صدیوں بعد اگر قرآن کے حوالے سے کام ہوا ہے نا, شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا, اس کے بعد ڈاکٹر اقبال نے, اور صحیح معنوں میں جس بندے نے انٹروڈیوس کرایا نا قرآن کے حوالے سے وہ دو ہیں, مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار. اس سے پہلے حقیقت بات ہے کہ ہمارے لوگ اور کتابیں لکھتے رہے ہیں, قرآن کی طرف توجہ نہیں. آپ قرآن کی تفسیر بالروایت صحیح معنوں میں اگر کوئی دکھا سکتے ہیں نا پچھلے 1200-1300 سال میں, ویسے تو بے شمار ہیں, وہ ابن کثیر ہی ہے. اور اس میں بھی ایسی ایسی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ یعنی وہ شرم آتی ہے ان کو پڑھ کے. تو وہ تو آپ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آ گئی ہیں, وہ بے سند چیزیں تھیں, پوائنٹ آؤٹ کر دی. اصل مسئلہ ہے قرآن سے دوری, جو قرآن اہل بیت کے ساتھ قرآن کا ذکر ہے غدیر خم پہ. مسلم شریف میں بعد ہی قرآن سے شروع ہوئی تھی کہ مسلم کی جو حدیث ہے 2950 حجۃ الوداع کی, اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے, حدیث کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ وہ مولانا صاحب بات ہے, حدیث والی تو سارے ہی دیتی ہیں نا, اصل تو قرآن ہے نا. اصل قرآن کی دوری کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور اب آپ دیکھیں قرآن ہو رہا ہے, کوئی غیر مسلم اب قرآن پڑھ کے اس طرف آ رہا ہے. آپ کے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھ رہا کہ وہ ان سے امپریس ہو. اور بزرگوں کا کردار تو ماشاءاللہ ایسا ہے, آج کل کے بھی جو زندہ بزرگ ہیں کہ اور علماء ہیں کہ اور جو عوام الناس ہے سب کا, کہ اس سے تو کبھی گورا نہیں امپریس ہوگا. البتہ ہم سب گوروں کے کئی ایک چیزوں سے امپریس ہیں کہ واقعی صفائی نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر. لیکن پریکٹیکلی صفائی نصف ایمان اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جائیں گوروں کی سڑکوں پہ دیکھیں. ان کا اگر وہ پیٹ جانور کتا بھی وہاں پہ پوٹی کرتے وہ خود صاف کرتے ہیں,